نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ابو جہل لعین نے جب دیکھا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بڑھتی تعداد دیکھ کر ابو جہل بڑا غمزدہ ہوا، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ پھر اس نے یمن کے والی کو، جس کا نام حبیب تھا، اس کو خط لکھا کہ آپ بادشاہ ہیں یمن کے، آپ کی بات پر اثر ہوگی، آپ تشریف لائیں اور یہاں مکہ کے لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج کو، اس کے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑیں بلکہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑیں اور اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نہ جائیں۔ حبیب یمنی کو اس لیے بلایا کہ وہ جو بادشاہ ہے یمن کا، اس کی بات لوگ مانیں گے، تسلیم کریں گے اور دین اسلام کو چھوڑ کر واپس بت پرستی پر آ جائیں گے۔ حبیب یمنی خط پا کر مکہ المکرمہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں سے گفت و شنید کی، لوگوں سے حال احوال پوچھا، طریقہ کار پوچھا، سب نوٹس لیا۔ پھر ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بات کی۔ اس کے بعد حبیب یمنی نے کہا، اے ابو جہل، اس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ جو دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو ایک خدا کی طرف، توحید کی طرف بلا رہا ہے اور بت پرستی چھڑوا رہا ہے، اس کو بلاؤ۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ادھر ہی پہنچے جہاں حبیب یمنی اور ابو جہل بیٹھے تھے۔ جو ہی میرے مدنی کریم آقا پہنچے، حبیب یمنی اور ابو جہل جو بھی اور کفار بیٹھے تھے، سب کے اوپر میرے مدنی کریم آقا کی ہیبت چھا گئی اور وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں کر سکتے تھے، ان سے بات بھی نہیں بنتی تھی کہ کس طرح کلام کرنا ہے۔ آخر کار حبیب یمنی نے کہا کہ تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی کے پاس دلیل ہوتی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا، مانگو، کون سی دلیل مانگتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا، اگر آپ سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، تو پھر چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، پھر میں تسلیم کروں گا کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ میرے مدنی کریم آقا نے انگلی مبارکہ سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو ہی دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ حبیب یمنی حیران رہا۔ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا کہ اے حبیب، دوسرا سوال جو تیرے دل میں ہے وہ میں بتاؤں یا تو بتاتا ہے کہ تیرے دل میں دوسرا سوال کیا ہے؟ عرض کیا، ہاں آپ بتا دیجئے تو مجھے مزید اطمینان ہو جائے گا، مجھے مزید تسلی ہو جائے گی۔ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا، اے حبیب، تیرے دل میں دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری بیٹی ہے، وہ گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی اور لنگڑی ہے، تو اس کی صحت کے لیے سوال کرنا چاہتا ہے کہ اگر تو اس کو درست کر دے تو میں آپ کو نبی مانوں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ حبیب یمنی نے عرض کیا، ہاں واقعی یہی بات ہے میرے دل میں جو آپ نے کہہ دی۔ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا، جا اے حبیب، جا، تو تیری بیٹی درست ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی حبیب یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی درست ہو چکی ہوگی، لیکن میں تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤں کہ واقعی میری بیٹی صحت یاب ہو چکی ہے۔ میرے مدنی کریم آقا کی بارگاہ سے نکلتا ہے
اپنے گھر جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہی لڑکی جو پاؤں اور ہاتھوں سے لنگڑی اور لولی تھی، جو زبان سے گونگی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، کانوں سے بہری تھی، وہی لڑکی دروازے پہ آتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ وہی بچی جو چل پھر بھی نہیں سکی تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، پاؤں سے معذور تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی، کانوں سے سن نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، وہی اس کی بچی ہے، وہی اس کی بیٹی ہے جو دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے۔ حبیب یمنی دیکھ کر فوراً پوچھتا ہے، اے میری بیٹی، یہ تو کیسے ٹھیک ہوئی؟ وہ جواب دیتی ہے، قالت اتانی آت فی المنام فقال لی ان اباک قد اسلم وان کنت اسلمت نرد علیک عزاءک سالمہ۔ فرماتی ہے، عرض کرتی ہے، ابا حضور، میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، ایک مبارک ہستی میرے خواب میں تشریف لاتی ہے۔ اس نے مجھ سے فرمایا، اے بچی، اے میری بیٹی، اگر تو چاہتی ہے کہ میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے اعضاء سب سلامت ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو آپ کے باپ نے بھی مجھ پہ کلمہ پڑھا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے، تو بھی اسلام لے آ، تیرے سارے کے سارے اعضاء درست ہو جائیں گے۔ فاسلم، پھر وہ بچی عرض کرتی ہے کہ میں اسلام میں فاسلمت فی منامی فاصبحت کما ترانی، اے ابا، میں نیند میں خواب میں اسلام لے آئی جیسا کہ تو اب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس حالت میں جس میں تجھے دیکھ رہا ہے، صبح میں جب جاگی میرے ہاتھ بھی سلامت تھے، پاؤں بھی سلامت تھے، سارے کے سارے اعضاء، زبان بھی درست تھی، آنکھیں بھی درست تھیں، سارے کے سارے اعضاء میرے اس ہستی کے حکم سے درست ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے شفائے کاملہ عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ حبیب یمنی ہے، یہ وہ حبیب یمنی ہے جو آیا تھا مشرکین مکہ کو واپس بلانے کے لیے، بت پرستی کے لیے مضبوط کرنے آیا تھا۔ وہ لوگ جو اسلام لائے تھے ان کو واپس بت پرستی کے لیے لے آنا چاہتا تھا، یہ وہ حبیب یمنی تھا۔ لیکن جب مدنی کریم آقا کا رخ انور دیکھا، وضحا کا چہرہ دیکھا، وہ مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بن گیا، بلکہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا، بلکہ اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے گیا ہے جس کی مخالفت کے لیے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں اعلانیہ تبلیغ